بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم کو مبارک ہو۔ پیٹرول کی قیمت 35 روپے بڑھ چکی ہے، ڈالر روپے کی عزت پامال کر کے اس کو ٹکے ٹوکری کر چکا ہے، اور سفید پوش لوگ صدمے میں ہیں کہ پہلے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آئے تھے کہ آپ سائیکل پہ آنا پڑے گا۔ ہر طرف تباہی کے آثار نمایاں ہیں، لیکن قوم کو ایسا بے حسی کا ایک ٹیکہ لگ چکا ہے کہ ہر کوئی کبوتر کی طرح تباہی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تباہی کا ایک آتش فشاں ہے جس پہ قوم کا ہجوم بے حسی سے کھڑا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر کوئی اس آتش فشاں کے پھٹنے سے ایسا بے خبر نظر آتا ہے کہ انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ لیکن یہ طوفان آ رہا ہے، کہاں سے، کب، کیسے اور کدھر، اس کا جواب تو اس کے نمودار ہوتے ہی مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آ رہا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے حالات اتنے دگرگوں کیوں ہیں کہ پاکستان اور یہاں کے لوگوں کی حالت ہزار دیکھ کے مجھے تو آہستہ آہستہ اس بات پہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ شاید میرے ملک میں تو واقعی قیامت آ چکی ہے اور لوگ جہنم میں ہی رہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے جو جہنم کا عکس کھینچا جاتا ہے وہ شاید ہماری حالت کے آگے کیسا ہو۔ یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے لوگوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، جیسے لوگوں کے خوشحال گھر بنجر ہو رہے ہیں، شہر لٹ رہے ہیں، ایسا تو شاید اب کہیں پہ بھی نہیں ہوگا۔ خدا ترس کھا لے گا، لیکن اس کے بندے یہاں ترس نہیں کھا رہے۔ حاکم ہمارے سب سے بڑے قصاب بنے ہوئے ہیں، اور آج میں اسی ظلم و منافقت کے پردے چاک کرنے والا ہوں۔ صاحب نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی اچھے سے پتہ چل سکے کہ اس ملک میں 75 سال سے لے کر آج تک ہوتا کیا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ آج میری نظر سے ایک اخبار کا تراشا گزرا، سامنے پوری ماضی کی کتاب کھل گئی، اور اخبار کی سرخی کیا تھی کہ مردان میں ایک شخص نے ریاست مدینہ کے امیر کو بددعا دے دی، اور اس کے بعد اس شخص سے بددعا دینے کی پاداش میں نہ صرف FIR درج کی گئی بلکہ اس کو گھر سے اٹھا لیا گیا اور سلاخوں کے پیچھے لا دیا گیا۔ اس کو تو عبرت کا نشان بنایا گیا تاکہ ریاست میں کوئی بھی شخص امیر المومنین کو بددعا نہ دے سکے، وہ اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے حکمرانوں کی انا کو ٹھیس پہنچ سکے۔ اور اس لاچار شخص کو نہ جانے کتنے دن کے بعد اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ وہ آئندہ کے بعد عمران خان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اور یہ اخبار کی سرخی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس دور میں اور کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، لوگوں کے کیا کیا جبر کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ عمران خان ہمیشہ اپنے جلسوں میں تو کہتا تھا کہ میں غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں، لوگوں کو شعور دینے آیا ہوں، لیکن جس کے دور حکومت میں ایک شخص کو ریاست کو بددعا دینے کی اجازت نہ ہو، کسی کے دل سے ڈر کی وجہ سے ہائی نہ نکل سکے، آواز اٹھانے کی اجازت نہ ہو، کیا وہ شخص لوگوں کو حقیقی آزادی دلا سکتا ہے؟ اور یہ کوئی ایک قسم کا واقعہ نہیں ہے، آپ اس دور کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، اخبار بھرے ہوئے اس طرح کی خبروں سے، مظالم کی لمبی فہرست ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ سیاستدانوں، صحافیوں، استادوں، بیوروکریٹوں، عام شہری، جس شخص نے اس دور میں تحریک انصاف پہ تھوڑی سی بھی تنقید کی، اس کو خاموش کروانے کے لیے ہر حد تک گیا۔ ایسے ایسے مقدمے ہوتے رہے جن کے بارے میں سن کر عقل بھی شرما جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کو لے لیں، ان کی عمر تک کا حیا نہیں کیا گیا، انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ جرم ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنا گھر کرائے پہ دیا اور پولیس تھانے میں اطلاع نہیں دی ہے۔ اس سے پڑھ کر قانون اور انصاف کے لیے کوئی شرم کی بات ہے؟ پاکستان میں روز کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے گلے کاٹتے ہیں، کتنے بینک لوٹتے ہیں، کتنے پیسے باہر منی لانڈرنگ کیے جاتے ہیں، کتنے غریبوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، کتنی بچیوں کی عصمت دری ہوتی ہے، لیکن کیا وہ مجرم کبھی پکڑے گئے، انہیں سزا ملی؟ لیکن یہاں ایک استاد کو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اس کی زبان بندی کے لیے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ ریاست کو اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ملا۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ 70 کی دہائی میں جاوید ہاشمی، خورشید قصوری، ماشاء اللہ اظہر خان، مجیب الرحمان شامی جیسے لوگوں پر مقدمات درج ہوئے کہ انہوں نے سرکاری گاڑیوں کو روکا اور پھر ان گاڑیوں کے جیک چوری کر لیے۔ بڑے تعجب ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کو سزا دینے کے لیے ایسے مضحکہ خیز مقدموں کا سہارا لینا پڑتا رہا۔ لیکن پچھلے پونے 3 سال میں ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ہمارے سامنے وہی حکمران آج چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہے، چیف جسٹس سے درخواست کر رہا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی انتقام کو روکا جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور آج آواز بلند کی جا رہی ہے کہ ریاست گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے، ملک بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ میں سر اتنا بتا دیں، کیا ریاست تب گراوٹ کا شکار نہیں تھی جب عمران خان کے دور میں FIA کے ذریعے صحافی محسن بیگ کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا؟ کیا تب ریاست گراوٹ کا شکار نہیں تھی جب خیبر پختونخوا کے ایک استاد کو صرف اس لیے نوکری سے برخاست کیا گیا
کیونکہ اس نے ایک واٹس ایپ گروپ میں عمران خان کی شان میں گستاخی کر دی تھی، کیونکہ اس نے ذل الہی کو ان کی اصل اوقات دکھائی تھی۔ کیا ریاست اس سے گراوٹ کا شکار نہیں تھی جب چلتے پروگرام ٹیلی ویژن پر آف ایئر کر دیے جاتے تھے؟ کیا ریاست اس وقت گراوٹ کا شکار نہیں تھی جب جو صحافی عمران خان کو بے چین کرتا اس سے چین کی نیند چھین لی جاتی؟ جب سیاستدانوں پہ جعلی ڈرگس کے مقدمے بن رہے تھے تو جان تو اللہ کو دینی ہے، جیسی جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی تھی۔ لیکن آج جب حالات نے پلٹا کھایا تو ریاست گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ آج جب اپنے سرزد کیے گناہوں کا بدلہ دینے کا وقت آیا تو ریاست گراوٹ کا شکار ہوگی۔ تھوڑی دیر رک جائے خان صاحب اور آج کے دور کو اپنے 4.25 سال کے دور سے ذرا کمپیئر تو کر لیں، اور پھر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کس کے دور میں زیادہ ظلم ہوتا رہا۔ اس وقت مہنگائی کی جس آگ میں قوم جل رہی ہے اس کی چنگاری تو آپ نے لگائی تھی، ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آپ کے سیاسی مخالفین تو آپ کے مثالی دور میں 2 سال جیل کاٹ چکے ہیں اور آپ نے ایک رات جیل میں نہیں گزاری۔ آپ کو کیسے پتا کہ آپ ہی کے دور حکومت میں کیسے اعظم سواتی نے ایک غریب خاندان کو 10 سال کے بچے سمیت جیل کی نظر کر دیا، پھر آئی جی تک کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، جب ہمسائے اس کو کھانا دینے آئے تو انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ آپ کو پتا کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ تو اس وقت وزیر اعظم کے نرم اور ریشمی بستر پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ مظلوم عورتوں کو انصاف دینے کی بجائے انہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر حفظ بیجا میں رکھ کر احتساب کو اپنی لانڈی بنانے میں مصروف تھے۔ ابھی تو آپ نے بہت سے حساب کتاب لیے، اور مجھے تو سچی بات ہے اس حکومت کی سمجھ نہیں آتی جو اتنے دعوے کر کے حکومت میں آئی، جس نے معیشت ٹھیک کرنی تھی، جس نے چوروں کو بے نقاب کرنا تھا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 8 مہینے ہو گئے، کس چور کو آپ لوگوں نے پکڑا؟ گھڑی چور کا شور تھا، وہ بتائیں عوام کو حقیقت۔ آپ کے پاس تو وفاقی حکومت بھی ہے، آپ کے پاس سارے ریسورسز بھی ہیں، توشہ خانہ بھی آپ کی زیر نگرانی ہے، آپ کے پاس تو ایک رسید ہوگی، ایک ثبوت ہوگا، پھر مقدمہ چلائیں، وہ پرچہ کٹوائیں، سزا دلوائیں عمران خان کو۔ یا آپ نے ابھی فواد چودھری کو پکڑا ہے اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے افسران اور ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی ہیں؟ کیا صرف فواد چودھری نے یہ دھمکیاں دی ہیں؟ کیا باقی تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کچھ نہیں کہا؟ اس سے زیادہ بار تو پچھلے 10 مہینے میں عمران خان الیکشن کمیشن کا تمسخر اڑا چکا ہے۔ کبھی اسے شریف خاندان کے گھر کا نوکر کہا گیا، کبھی اس کو بکاؤ کہا گیا، اور ایسی زبان جو میں یہاں بیان نہیں کر رہا۔ لیکن کیوں وہ ابھی تک باہر ہیں؟ اگر برابر سلوک کرنا اور اس ملک میں قانون اور انصاف واقعی ہے تو وہ پکڑے ان سب کو بھی، انہیں بھی پکڑے ہیں جو اس دن الیکشن کمیشن کی دیواریں پھلانگ رہے تھے۔ الیکشن کمیشن آفیسر کے باہر چیف الیکشن کمیشن کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کے باہر بندوقیں دکھانا شروع کر دی۔ ذرا کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ویڈیو کی صورت میں ثبوت پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے کارکنان کو گرفتار کرنا جو ظاہری طور پہ اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کا لیڈر اگر کہے کہ کنویں میں جا کے کودو تو وہ کود جائے، ایسے لوگوں کو زدکوب کرنا ایک ریاست کو تو زیب نہیں دیتا۔ ریاست کے لیے اس سے بڑھ کر شرم کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس ملک میں پہلی انصاف کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے، پچھلے 75 برس سے ہوتا رہا۔ ہر بار غریب سے ہی ہاتھ ہوتا ہے، کوڑے بھی غریب کھاتا ہے، سزائیں بھی ایک عام سیاسی کارکن کو ہی بھگتنا پڑتی ہیں۔ تو واقعی اس ملک میں انصاف ہے تو پھر اس بار روایات بدلیں، اوپر سے شروع کریں، ان لوگوں کو ہاتھ ڈالیں جو واقعی اشتعال دلاتے ہیں، ورنہ حکومت چھوڑ دیں۔ ایسی حکومت یا ایسی کرسی کا کوئی فائدہ نہیں جو امیر یا وڈیرے یا بڑے سیاستدان کو تو جرم کرنے کی کھلی چھوٹ دیں، لیکن جب گرفتاریوں کی باری آئے تو عام لوگ اس کی بھیڑ چڑھ جائے، اور یہ بدنصیب مہنگائی انہی غریبوں کو نوش نوش کر کھا رہی ہے۔ یہ آج کی حقیقت ہے، یہی آج کا سچ ہے، اور یہی کھرا سچ ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔